اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر منظور احمد بٹ ہے۔ 1985 میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔ اس کے بعد میں نے ہولی فیملی میں سرجری میں اور DHQ راجہ بازار میں میڈیسن میں ہاؤس جاب کیا، اور اس کے بعد راولپنڈی جنرل ہاسپٹل، جسے آج کل بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کہتے ہیں، اس میں نے ایمرجنسی میڈیکل آفیسر کا کام کیا۔ اس کے علاوہ میں نے دنیا کے بہت سے ممالک میں ریسرچ اور اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے جا کے سیکھا، جن میں جرمنی میں مرک کمپنی کے ساتھ ڈرمسٹیڈ میں سیکھا ریسرچ کے بارے میں، اور بہت سی جگہوں سے۔ تو میں گزشتہ 32 سال سے زیادہ ایک راولپنڈی کے علاقے شمس آباد میں پریکٹس کرتا ہوں، اور اس دوران جب میں نے یہاں کلینک کھولا اور آج مجھے 32 سال سے اوپر ہو گیا ہے، تو بہت سے میں نے دیکھا لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں۔ بے شمار مریض اپنی بات ڈاکٹر تک پہنچا نہیں سکتے، یا ڈاکٹروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ پوری بات سن سکتے ہوں۔ کلینک میں ہر آدمی کو ٹائم دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں نے اس چینل کا آغاز کیا تاکہ یہ معلومات جو لینا چاہے وہ YouTube پہ اس چینل سے لے سکتا ہے۔ اور اگر آپ کسی مخصوص ٹاپک پہ مجھ سے کوئی معلومات لینا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور جن کی زیادہ رائے ہوگی کہ اس بارے میں بتائیں تو وہ میں ویڈیو بنا کے پوسٹ کرتا رہوں گا۔ مین مقصد آپ کو آگاہی دینا ہے، اور ویسے تو انٹرنیٹ پہ بے شمار میڈیکل کی معلومات ہیں، لیکن وہ زیادہ تر انگلش یا اور زبانوں میں ہیں، تو میں نے اسی لیے اردو زبان کو پریفر کیا ہے، جو ہماری اپنی زبان ہے، اور یہ زبان صرف ادھر ہی نہیں بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو معلومات تو سب جگہ ایک ہی جیسی ہیں، بنیادی علم تو وہی ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے بھی دیجئے۔ میں جو آپ چاہیں گے اس بارے میں، جو اکثریتی رائے ہوگی اس بارے میں آپ کو ویڈیو بنا کے پوسٹ کرتا رہوں گا۔ اس وقت میں عمومی آپ کو بتا رہا ہوں، اپنا تعارف بھی اور معلومات کے بارے میں بھی۔ جیسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کچھ اپنی تکلیف بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اکثر مریضوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی بات متعلقہ ہے اور کون سی غیر متعلقہ ہے۔ اس چیز میں بھی ڈاکٹر کے پاس تو محدود ٹائم ہے، تو مریض کی بھی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ اسے کیا بتانا ہے اور کیسے بتانا ہے، اور ڈاکٹرز کے لیے بھی کہ آپ اس کو کنفرم کریں، ڈائیگنوز کریں، اور مریض کو بہتر سے بہتر علاج دیں۔ جو علامات یا تکالیف مریض بتاتے ہیں وہ سمٹمز کہلاتے ہیں، اور ڈاکٹر جو اپنے تجربے اور چیک اپ سے پہچانتے ہیں اور اس کو کنفرم کرتے ہیں اسے سائن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، جسم گرم ہو رہا ہے، تو میں اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، یہ علامتیں ہیں۔ ڈاکٹر جب اس کا بخار چیک کرے گا، اگر اسے 100 یا 101 بخار ہے تو یہ سائن ہے، اس کی علامت کنفرم ہوگی بخار سے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ بوجھ ہے اور مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور میں صحیح سمجھ بھی نہیں پاتا، تو یہ اس کی علامت ہے، جو ڈاکٹر اپنے پاس چیک کر کے اگر دیکھے گا کہ اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا تھوڑا زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے، تو بلڈ پریشر ایک سائن ہے جو ڈاکٹر چیک کر کے کنفرم کرے گا۔ تو بنیادی طور پہ ساری ڈاکٹری اسی چیز پہ ہے، مریض کی طرف سے بتایا جاتا ہے علامات یا سمٹمز، اور ڈاکٹر کا یہ جاب ہے کہ وہ ان سمٹمز کے لیے سائن ڈھونڈے کہ کون سا سائن ہے جو اس بات کو کنفرم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے گزشتہ 3 دہائیوں سے دیکھا ہے کہ کوئی پیشنٹ گھبرایا ہوا آیا ہوا ہے اور اس نے سر پکڑا ہوا ہے کہ میرے دماغ کی ناڑ پھٹنے والی ہے، مجھے شدید سر درد ہے اور میرا بلڈ پریشر سے ناڑ پھٹنے والی ہے۔ تو بلڈ پریشر عموماً ان کا نارمل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی معلومات ارد گرد کے لوگوں سے ہے،
اور مریض کوئی ٹیکنیکل بندہ تو نہیں، اسے تو اپنی تکلیف بتانی ہے، اس لیے مریض جتنی صحیح بتائے گا اتنا ہی ڈاکٹر چیک کر سکے گا۔ باہر کے ملکوں کی طرح پاکستان میں تو بڑے بڑے اسپیشلسٹ کسی کو 20 منٹ نہیں دیتے، جیسے آپ نیشنل ہیلتھ سروس انگلینڈ میں چلے جائیں، وہاں جی پی آپ کو مناسب ٹائم دیتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، اگر آپ اونگی بونگی بتائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں، اور آپ کی بیماری مس ہونے کا خطرہ ہے۔ تو جتنا آپ درست بتائیں گے اتنا ہی ڈاکٹر تک بھی جائے گا، اور ڈاکٹر ریلیونٹ چیک کر سکے گا۔ جو کتابوں میں ڈاکٹری لکھی ہے اور جو حقیقت میں ہے، یہ تو جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں انہیں پتہ ہے، بالکل مختلف ہے۔ بڑے بڑے اسپیشلسٹ جو 3000 یا 2500 یا 2000 بھی فیس لیتے ہیں، وہ بھی چند لمحے دیتے ہیں مریض کو، اور فالتو بات تو سنتے ہی نہیں اس کی۔ اس لیے آپ کم از کم اب یہ تربیت لیں کہ کون سی بات ڈاکٹر سے شیئر کرنی ہے۔ تو مختلف ٹاپکس پہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو پوسٹ کرتا رہوں گا۔ آج میں صرف اس تعارفی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں، آپ اسے اپنی علامت بتاتے ہیں، تو ڈاکٹر ایک تو آپ کا عمومی معائنہ کرتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کا کلر کیسے ہے، نبض یہ کیسے ہے، اور اس کے بعد 4 جو چیک اپ ہیں یا سائنس، جنہیں ہم وائٹل سائنس کہتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کی علامت ہے اور زندگی عموماً انہی سے چلتی ہے۔ مثال کے طور پہ دل کی دھڑکن جسے پلس کہتے ہیں، بلڈ پریشر اور بخار یا ٹیمپریچر، اور سانس کی رفتار۔ عموماً یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں، اور چیک اپس بھی اہم ہیں، لیکن عمومی چیک اپ میں یہ 4 چیزیں اہم ہیں، اور اسی لیے ہم انہیں وائٹل سائنس کہتے ہیں۔ اور بعد میں پھر ڈاکٹر دیکھتا ہے، چیک اپ کرتا ہے، اور اگر اس کو محسوس ہو کہ بات سمجھ نہیں آتی تو وہ مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ٹیسٹ میں بھی یہاں دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ لوگ شارٹ کٹ مارتے ہیں، جو ادھورے ٹیسٹ کراتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ صحت کے معاملے میں بچت نہیں کر سکتے، اگر کوئی ٹیسٹ ضروری ہے تو وہ پورا ہی کروانا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میں آپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہوں گا، اور امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔